الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اس وقت مسلمانوں کو ڈھیر سارے ملکی پیمانے پر مسائل درپیش ہیں، لیکن انہی میں سے ایک بہت بڑا اور اہم سنگین مسئلہ اس وقت کا وہ یہ ہے کہ مسلم لڑکیوں کا ارتداد، کہ مسلم لڑکیوں کے مرتد ہونے کے اسباب کیا ہیں اور ان کا تدارک کیا ہے۔ کیونکہ آئے دن ہمیں روح فرساں خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں کہ کبھی مسلم دوشیزائیں اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر، اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر، اسلامی ثقافت کو چھوڑ کر کفر و الحاد کے راستے پر چل پڑی ہیں۔ افسوس ہوتا کہ دختران اسلام غیر مسلم لڑکوں سے مشرکانہ رسم و رواج کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور ہندو مذہب اپنا رہی ہیں۔ افسوس تو اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ جب ایک رپورٹ آئی اور اس میں بتایا گیا کہ ایک رپورٹ کے مطابق اب تک تقریباً 10 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، جو انتہائی تشویشناک اور افسوسناک ہے ہمارے لیے کہ آخر اتنی برق رفتاری کے ساتھ مسلم لڑکیاں کیوں مرتد ہو رہی ہیں، کیوں اپنے مہذب مذہب کو چھوڑ کر غیروں میں شامل ہو رہی ہیں، اور کیوں اپنی عصمت اور عفت کے قیمتی جوہر کو سر عام نیلام کر رہی ہیں۔ جب ہم ارتداد کے اسباب پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں کچھ وجوہات کا پتہ چلتا ہے، جو ہم کچھ وجوہات، بنیادی اسباب اور علاج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1 جو فتنہ ہے، فتنہ ارتداد کے اسباب، کہ ایک یہ کہ اولاد کی تربیت اور اسلام والدین کی کوتاہی بہت زیادہ ہے۔ آج جو ہماری بچیاں غیروں کے چنگل میں جا رہی ہیں، غیروں کے مذہب کو اپنا رہی ہیں، مشرکانہ رسم و روایت اور عقائد کو اپنا رہی ہیں، ان میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ہے اولاد کی تربیت ہم نہیں صحیح کر پا رہے ہیں۔ والدین کی جو ہے تربیت میں اس میں کمی آ رہی ہے، کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا کردار ہی سب سے اہم ہوتا ہے، اور بلا شبہ والدین کی گود تو بچوں کی وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے جہاں سے شعور و آگاہی اور تہذیب و اخلاق کی کرن اور سورج پھوٹ نکلتا ہے، اور اس کی روشنی میں بچہ شاہ راہ حیات طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ مگر صد حیف کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں والدین کی مصروفیت اور غفلت کے باعث بچے اسلامی معاشرے اور تربیت سے محروم نظر آتے ہیں۔ اسلامی نہج پر ان کی شخصی اور فکری تربیت کرنا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کرنے میں بزرگ خواتین اسلام کے احوال و آثار کو اپنائے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، اپنے بچوں اور بچیوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں مثالی کردار ادا کرے۔ ماں کا مقام تو بہت اونچا ہے نا، بلند ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اسے چاہیے کہ وہ خود یا اسلامی تعلیمات سے آراستہ خواتین سے اپنی بچیوں کے لیے کچھ وقت حاصل کرے اور ان کی جو ہے صحبت میں ان کو بیٹھا لے، خود ان کو جو ہے اسلامی احوال، ہمارے اسلامی واقعات، بزرگوں کے واقعات، اس طرح کے واقعات، سیرت فاطمہ ان کے سامنے بیان کرا جائے۔ یہ ایک اسباب ہے، یہ ایک سبب ہے ارتداد کے فتنے پر زیادہ توجہ ہماری جو ہے مسلم لڑکیاں ہیں وہ توجہ دے رہی ہیں۔ وہ صرف ایک وجہ یہ کہ ماں باپ ان کی جو ہے صحیح تربیت اور پرورش نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اتنے مصروف اور مشغول ہیں کہ ان کو نہیں پتہ ہے کہ ہماری بچی کہاں ہے، کس شاہ راہ حیات پر وہ اپنا منزل مقصود طے کر رہی ہے، کون سے وہ راہ پر چل رہی ہے، کیا وہ راہ اس کے لیے ٹھیک ہے۔ ان باتوں پر کبھی غور نہیں کرتے ماں باپ، یہ صرف کہ ہماری بچی یہ پڑھ گئی ہے، ہماری بچی وہ پڑھ رہی ہے، یہ کورس فلانا ڈھمکانا، وہ ڈپلومہ، یہ ہولڈر، وہ ہولڈر۔ وہ اللہ کی قسم،
جب آپ کی عزت کو ہی سر عام نیلام کرا جا رہا ہو بازار میں، تب پھر ان ڈپلوما کا کیا کرو گے؟ اچار ڈالو گے۔ تو ایک سبب یہ ہے۔ اب دوسرا سبب غور کرنا، یہ میں آپ سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک سبب یہ ہو گیا، دوسرا سبب یہ تعلیمی فقدان، دینی تعلیم کا فقدان ہے، دینی تعلیم کا فقدان ہے۔ آج ارتداد کی سب سے بڑی وجہ دینی تعلیم کا فقدان ہے۔ عام طور پر بچے اور بچیاں جب 4-5 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ہم انہیں انگریزی اور عصری علوم سے مزین کرنے کے لیے مشنری اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں، جہاں عمدہ تعلیم کے نام پر عیسائیت اور ہندویت کو فروغ دے رہے ہیں۔ اسلامی تہذیب، اسلامی اخلاق، اسلامی تشخص کو فروغ دینے کا تو ہلکا تصور بھی ان کے ذہن و دماغ میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مشرکانہ عقائد و افکار کی قباحت مسلم بچیوں کے دل سے نکل رہی ہے۔ بعض دفعہ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ پڑھائی جانے والی کتابیں اسلام کے خلاف ہیں، باطل افکار پر مشتمل ہیں، تو ایسی صورت میں مسلم لڑکیاں کیسے دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو سکیں گی؟ کیسے سیرت فاطمہ کو پڑھ پائیں گی؟ کیسے صلاۃ الصوم کی پابند ہو پائیں گی؟ ظاہر سی بات ہے، جب مسلم لڑکیوں کے اندر دینی تعلیم کا فقدان ہے، عصری تعلیم کی رغبت ہوگی، تو وہ فتنہ ارتداد کے شکار ہوں گی ہی تو اور کیا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دختران اسلام کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا جو سب سے بڑا فتنہ ارتداد کا سبب ہے ہماری بچیوں کا، وہ یہ کہ دینی تعلیم کی فقدان ہے۔ ہم نے دینی تعلیم سے ان کو آراستہ نہیں کرا، پیراستہ نہیں کرا۔ ہم نے جہاں بس پیدا ہونے کے بعد ان کو جو ہے وہاں انگلش اور عیسائی مشنری اسکولوں میں، انگریزی میڈیم اسکولوں میں ان کو ڈال دیا گیا، جہاں پر ہمارے بزرگوں کے خلاف جو ہے کتابیں لکھی گئی اور وہ کتابیں ان کے سامنے پڑھائی جا رہی ہیں، جہاں پر ان کو جو ہے ماڈرنائزیشن کے نام پر ان کی حیا کو، ان کی جو ہے عزت کو، عصمت کو جو ہے لوٹنے کا کام کر رہی ہوں، وہ کتابیں پڑھی جا رہی ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی تعلیم سے اپنی بچیوں کو آراستہ اور پیراستہ جب تک نہیں کریں گے تو ہم اس فتنہ ارتداد کو نہیں روک پائیں گے۔ یہ خوب غور سے باتیں نوٹ کر لو۔ تیسری چیز بڑھتے ہیں، مخلوط نظام تعلیم کہ فتنہ ارتداد میں جو سب سے بڑی وجہ آج جو ہے مسلم لڑکیوں کا جو مرتد ہونا ہے، وہ یہ مخلوط نظام تعلیم۔ یہ خدا کی قسم یہ ایک اتنا برا تعلیمی نظام ہے مخلوط کہ اس سے وہ تباہی کے دہانے اور ہماری ماؤں بہنوں کی وہ عزت اور عصمت کے وہ جو ہے دریا کھل جاتے ہیں، جہاں سے آسانی جو ہے اس راستے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آج کل تو کو ایجوکیشن سسٹم ہے ہر جگہ، کیا، اور خاص طور سے بچوں کا تو جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو الگ ہے، ان کو الگ ہے، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو سب کا ایک جول ہے۔ آج کل اسکولوں اور کالجوں میں رائج مخلوط نظام تعلیم ہے۔ یہ ایک ایسا سم قاتل ہے جس نے ملت اسلامیہ کے نوجوان نسل کے اندر غیرت ایمانی، حیا اور شرافت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ مخلوط تعلیم کی وجہ سے مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے دام محبت میں آسانی سے پھنس کر ان کی شیطانی حملے سے شکار بنتی جا رہی ہیں، اور وقتی دوستی اور معمولی منفعت کے چکر میں آسانی سے مرتد ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلامی تعلیمات میں مخلوطی تعلیم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ دین اسلام تعلیم نسواں کا مخالف نہیں ہے، یہ نہ کہو کہ دین اسلام عورت کو جو ہے پڑھنے سے، تعلیم حاصل کرنے سے، ایجوکیشن حاصل کرنے سے منع کرتا ہوں، نہیں، دین اسلام تعلیمی نسواں کا مخالف نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام عورت کو اجنبی مردوں کے ساتھ اختلاط کو منع کرتا اور پردے کے اہتمام کے ساتھ تعلیم کی اجازت دیتا ہے۔ صرف حصول تعلیم کے ان طریقوں سے منع کرتا ہے جن کے ذریعے سے نسوانیت کا تقدس پامال ہوتا ہو یا اس کی عزت اور عصمت کے داغدار ہونے کا خدشہ ہو، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں گھر سے یہ کہہ کر نکلتی ہیں کہ پڑھنے جا رہی ہوں، لیکن وہ پڑھنے جانے کے بجائے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوٹلوں، پارکوں، نائٹ کلبوں میں چلی جاتی ہیں اور رنگ ریلیاں اور اپنی عزت کو جو ہے تار تار کرتی ہیں، حرام کے وہ بچے جنے جاتے ہیں۔ تو ایسی تعلیم کا پھر کیا فائدہ ہے؟
جو مسلم شہزادیوں کو بدکرداری، فحاشی، عریانیت کے سمندر میں ڈبو کر انہیں نور ایمانی سے محروم کر دے اور ایمان جیسی عظیم دولت سے تہی کر کے کافروں کی گود میں ان کو ڈال دے. ایسے تو ہمیں جاہل ہی رہنا بہتر ہے. تو یہ تیسری وجہ، یہ مخلوط آپ کا یہ جو ہے تعلیمی سسٹم ہے، اس کو جب تک کہ ہم نہیں روکیں گے تو ہم فتنہ ارتداد پر نہیں قابو پا سکتے ہیں. اب آئیے چوتھی چیز کی طرف، جہاں پر ہم مخلوط تعلیم نظام سے پڑھ کر نکلے ہوں، اسی معاشرے میں ہم پلے بڑھے ہوں جہاں پر ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو رہا ہو، ایک دوسرے سے گندی سندی باتیں ہو رہی ہوں اور ایک دوسرے کے حیا نہیں دیکھی جا رہی ہو، پھر اس کے بعد جب اس معاشرے سے نکلے، پڑھائی کے میدان سے نکل کر کے جب ہم اور آگے بڑھے، ملازمت کے میدان میں آئے، نوکری کے میدان میں آئے، وہاں پر بھی مخلوط نظام ہے، مخلوط ملازمتیں ہیں. آج دیکھ لیجئے آپ، دوا کھانا ہے، چاہے شفا کھانا ہو، اسپتال ہو، بازار ہو، کال سینٹر ہو، دفاتر ہو، کالج وغیرہ میں خواتین بغیر شرم و حیا اور بے پردگی کے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہیں اور ملازمت کی خدمات انجام دے رہی ہیں اور اب اہل کی پرورش کر رہی ہیں. مسلم لڑکیاں بھی ان جگہوں پر ملازمت کرتی نظر آتی ہیں. مخلوط ملازمت کے دوران ان کا غیروں کے ساتھ اختلاط ہے، میل جول ہے، گھنٹوں تک ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لیٹنا، اور اجنبی مردوں کے ساتھ تنہائی کی نوبت بھی آتی ہے. ایسے وقت میں بیمار ذہن اور بد اخلاق کے لوگ موقع کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنا شکار بنا لیتے ہیں اور ہماری بہنیں بغیر غور و فکر اور تردد کے ان کے ساتھ شادی کر کے اپنی خاندانی وجاہت اور شرافت کو بھرے بازار میں نیلام کر دیتی ہے. تو عزیز ساتھیوں، پتہ لگا کہ چوتھی وجہ، جہاں ہم مخلوط تعلیمی نظام سے ہم نکل کے آئے، اب یہاں پر مخلوطی ملازمت کے میدان میں ہم آ گئے ہیں، جہاں پر آئے دن ہمیں تنہائی میں وہ جگہ وہ وقت میسر ہوتے رہتے ہیں جہاں پر وہ بھیڑیے جو ہے ہمیں اپنے جو ہے حوث کا شکار بنا لیتے ہیں. اس لیے اس کو روکنا ہوگا. اس کے بعد آتے ہیں پانچویں وجہ پر غور و فکر کرتے ہیں. پانچویں وجہ ہے بیجا خرچ والی شادیاں. عزیز ساتھیوں، آج ہم جھوٹی شان و شوکت کی خاطر شادیوں میں بے دریغ رقم خرچ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے غریب اور متوسط گھرانوں کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے. ان کے والدین کی راتوں کی نیند اور دن کا چین و سکون حرام ہو گیا ہے. مہنگے لباس، قیمتی سامان، جہیز، اعلیٰ شادی کھانے کا نظم، لوازمات سے بھرپور طعام کا مطالبہ بچیوں کے گناہ میں ملوث ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے. ہم ان جوان بچیوں کے تئیں ذرہ برابر بھی فکر مند نہیں ہیں کہ جو اپنے والدین کی غربت اور مہنگی شادیوں کی وجہ سے باطل مذہبوں کے لڑکوں سے رشتہ ہموار کر رہی ہیں اور ان سے شادی کر کے ہندو مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہیں. یہ پانچویں وجہ ہے، سب سے بڑی اہم وجہ ہے کہ ہم جو ہے آج شادیاں ان بچیوں کو بر وقت نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان شادیوں کے لیے ایک بہت لمبا چوڑا نظم و نسق ہو رہا ہے، انتظام ہو رہا ہے اور بے دریغ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. اب وہ غریب بچیاں، غریب والدین جن کے والدین اتنا زیادہ نہیں کماتے ہیں، ان کے لیے وہ زندگی عذاب بن گئی ہے. ان کے لیے وہ لڑکی جہنم کے عذاب سے بھی زیادہ سخت بنتی جا رہی ہے. ایسے میں اب وہ لڑکی کیا کرے گی؟ غیروں کے چنگل میں جائے گی یا نہیں جائے گی؟ غیروں کا حوث بنے گی یا نہیں بنے گی؟ غیروں کی تھوڑی سی لالچ اور غیر اس کو اپنا بھیڑیے کا شکار بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کہ ہم ذمہ دار ہیں، پورا معاشرہ ذمہ دار ہے اس کا کہ ہم کیوں اس طرح کی شادیاں بیاہ کر رہے ہیں. روکو عزیز ساتھیوں، روکو، ورنہ وہ پھر ارتداد اور مرتد ہونے کے وہ دہانے کھل جائیں گے کہ پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کس طرح جو ہے ہم اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. یہ ابھی وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان وجوہات پر اگر آج ہم نے کنٹرول نہیں کرا تب پھر ہماری عزت کو، ہماری شرافت کو، ہماری جاہت کو، ہمارے عہدے کو اور ہمارے جو ہے ہماری جو حیا کو
سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے نیلام ہو جائیں گے، برسرے ہمیں بازار میں نیلام کر دیا جائے گا، ہماری عزت اور جاہت کچھ نہیں باقی رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ شادیاں کر کے دکھانا چاہتے ہو لوگوں کو کہ ہم کتنے پیسے والے ہیں، ہمارا کیا ایک مقام ہے، ہمارا کیا ایک اسٹیٹس ہے۔ آج اگر آپ نے اس پر قابو نہیں پایا تو پھر وہ ارتداد کے دہانے کھلیں گے کہ آپ کی عزت معاشرے میں، سماج میں، کلچر میں کچھ بھی نہیں رہ جائے گی۔ اب آتے ہیں چھٹی وجہ کی طرف کہ چھٹی وجہ کیا ہے ارتداد کی، مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی۔ وہ یہ ہے کہ کثرت سے سوشل میڈیا کا آج کل استعمال ہو رہا ہے۔ آج موبائل ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ ہر شخص کے پاس قیمتی اسمارٹ فون موجود ہے۔ آج سوشل میڈیا نے صارفین کو اپنا ایسا دیوانہ اور مجنوں بنا لیا ہے کہ اب اس سے نجات پانا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ کیا جوان، کیا ضعیف، کیا مرد، کیا عورت، کیا لڑکیاں، کیا لڑکی، ہر شخص سوشل میڈیا کا زلف اسیر ہو چکا ہے۔ مسلم لڑکیاں کثرت کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، واٹس ایپ استعمال کر رہی، اور حد تو یہ آپ کو بتاؤں کہ اپنی ویڈیو بنا کر شیئر کر رہی ہیں اور لائک وغیرہ حاصل کر رہی ہیں۔ ذرا سوچئے، جس باپ کی پوری زندگی بیٹی کو کپڑا پہنانے میں لگ جاتی ہو، جس باپ کی پوری زندگی بیٹی کے کپڑے بنانے کے لیے سنوارنے میں گزر جاتی ہو، آج وہی بیٹی سوشل میڈیا میں اپنے جسم کی نمائش کر کے چند رقم اور لائک حاصل کر رہی ہے اور اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کو چاک کر رہی ہے۔ اس لیے والدین کی بیٹیوں پر بے انتہا شفق و محبت، ان کی تمام خواہشات کی تکمیل اور سوشل میڈیا کے کثرت استعمال نے لڑکیوں کے ارتداد کے سمندر میں غرقاب کرنے میں ایک اہم کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ چھٹی وجہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتائی کہ آج کل سوشل میڈیا جہاں پر ہماری بچیوں کے ساتھ ننگا ناچ کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر ہماری بچی صرف چند ٹکوں کے چکر میں، لائک کے چکر میں اپنی عزت، اپنے ننگے پن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہی ہیں۔ اور وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو بڑی شفقت سے، پیار سے، محبت سے پالا، پوری زندگی اس بیٹی کے لیے کپڑا پہنانے، کپڑا بنانے کے لیے لگایا، لیکن وہی بیٹی آج سوشل میڈیا پر ننگے ہو کر کے اپنے جسم کو نمایاں کر رہی ہے۔ اور وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی محبت کے لیے، جس نے اپنی بیٹی کی بے انتہا محبت اور شفقت میں اس کے ایسی خواہشات کی تکمیل کروائی ہے، نہیں کرنا چاہیے کہ جو لڑکی نے کہا، جو بچی نے کہا ہم اس کی تکمیل کروا دیں۔ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے حساب سے اس کو دیکھیں، کیا وہ جو خواہشات ہے اس کی، وہ خواہشات اس کی صحیح ہے یا نہیں ہے، غیروں کے چنگل میں جانے کا ذریعہ بنی ہے۔ آج ہماری جو خواہشات ہیں، ہم سے اگر کسی نے کچھ کہا، ماں باپ سے اگر کسی بچی نے کچھ کہا کہ ہم کو یہ چاہیے، ہم نے وہ کروا دیا، ہم نے یہ چاہیے وہ کروا دیا، ہمیں کو یہ چاہیے وہ اس کی خواہشات پوری کروا دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہم نے جو ہے اپنی لڑکیوں کو خود جو ہے ارتداد کے سمندر میں غرقاب کرنے میں ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کرا ہے۔ تو یہ وجہ تھیں ارتداد کے اسباب کی۔ اللہ کریم سے دعا کرو اور اس پر غور و فکر کرو کہ ہم ان اسباب کو اگر کروا بھی رہے ہوں تو ان پر ہماری جو ہے نظریں ہونی چاہیے۔ آج بچائیں اپنی بچیوں کو ارتداد کے چنگل سے۔ مرتد ہونے کی کیا سزا اسلام میں آپ جانتے ہوں گے، کیا احادیث اور کیا قرآن کریم میں اس کی سزائیں متعین کی گئی ہیں، ان سب سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ آج ہماری مائیں بہنیں غور سے سنیں اس بات کو، اور وہ ہماری مسلم بچیاں جو کالج وغیرہ میں پڑھتی ہیں، جن کا غیروں سے ربط و ضبط ہے، انہیں یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھیڑیے، یہ جلاد، یہ مجرم، یہ حرام خور، یہ دغاباز، یہ صرف آپ کے ساتھ آپ کی عزت اور عفت کو تار تار کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو فلک شگاف خواب دکھا کر کے آپ کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، آپ کے استحصال کر رہے ہیں، جنسی استحصال کر کے آپ کو جو ہے اس دنیا میں وہ ذلت کا چراغ بنا رہے ہیں،
کہ آپ اس سے کیا جو ہے روشنی دے پائیں گے، بلکہ آپ خود اس کو بجھا کر کے پھینک دیں گے۔ وہ ذلت کا آپ کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں، پھانسی کا پھندا۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ ان کے چنگل میں نہیں آنا ہے۔ اگر ہم کو یہ پڑھائی کرنی بھی ہے تو ہم کو اپنے ہدف سامنے رکھ کر پڑھائی کرنی ہوگی، اور ہمیں جہاں پر اسلامی ماحول ہے، اسلامی تعلیمات ہے، اسی تعلیمات کے مطابق ہم کو پڑھائی کرنی ہوگی۔ اگر اس کے خلاف اگر ہماری پڑھائی جاری تو اس پڑھائی کو چھوڑ دو، لیکن اسلامی تعلیمات سے ہرگز جو ہے منحرف مت ہو، منہ مت پھیرو۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا نا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو پھر یاد رکھو یہی ارتداد کے دہانے کھلیں گے، یہی فتنے مرتد ہوں گے لوگ۔ اس لیے ہماری بہن سے اپیل ہے کہ آپ اپنی عزت کو بچائیں، آپ اپنے والدین کی عزت کو سر عام نیلام نہ کریں۔ والدین کی زندگی آپ کی جو ہے محنت میں چلی جاتی ہے، پوری زندگی وہ آپ کے لیے کماتا ہے، لیکن اگر وہی بیٹی اس کے ساتھ اس کی عزت کا جنازہ نکال دے تو اس باپ کے اوپر کیا گزرے گی، اس باپ کے دل پر کیا اس بیٹی کا درد گزرے گا کہ جو ہے ہم نے جتنی محنت کری اس بیٹی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، لیکن آج موقع ملا کہ اس بیٹی نے ہماری جو ہے عزت کا، شرافت کا، جہاد کا جنازہ نکال دیا۔ اس باپ کی قدر کرو، اس ماں کی قدر کرو جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی، اس باپ کی قدر کرو جسے جنت کا دروازہ بتایا گیا۔ عزیز ساتھیوں اور میری بہن بھائیوں، گزارش ہے کہ ہم جو ہے اسلامی ماحول کے تحت جو ہے اپنا جو ہے پڑھائی لکھائی اور جو ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کو برقرار رکھیں، اور اگر اس کے خلاف آ رہی ہے تو اس ایجوکیشن سسٹم کو چھوڑ دیں، اور کسی بھی ہر حال میں اس سے جو ہے مخلوط نظام تعلیم سے آپ ہر حال میں بچنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے آپ پردے کے تحت جائیں، پردے کے اندر ہی آئیں۔ آپ برقعے میں جائیں، برقعے کے اندر آئیں۔ غیر مسلم لڑکوں سے آپ بالکل بھی باتیں نہ کریں، نہ فری ہو کر کے، نہ ہی چلتے پھرتے راستے میں بات کریں۔ یہ آپ کو ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ ہم نے آپ تمام لوگوں کے لیے بتایا ہے کہ یہ دیکھیں کیا اس کے جو ہے اسباب ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اب اس کے آگے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ابھی تو یہ میں نے اسباب بتائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم لوگوں کو اپنے ایمان پر، اپنے جو ہے اسلام پر عمل کرنے کی، جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔